اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ، مشائخ طریقت کے شیخ، عالم حقیقت کے بادشاہ، ظاہر و باطن کی صفائی میں یکساں محبت و وفا کی کان، علم و عقل اور عشق و ورع اور مکارم اخلاق اور بذل و اثار اور بندگان خدا کی تحمل جفا اور تالیف قلوب کے لیے درم و دینار سے مکافات کرنے میں بے نظیر و لاسانی، یعنی شیخ نصیر الملت والدین محمود ہیں، جو عجب پسندیدہ ذات اور مقبول و برگزیدہ اوصاف رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس زمانہ میں دانشمند علماء اور مشائخ روزگار اور متوسط درجہ کی تمام مخلوق، چھوٹے بڑے سب کے سب آپ کے معتقد و مطیع تھے۔ خدا تعالیٰ ان کی قبر پاک و ستھرا رکھے۔ سلطان المشائخ کی اس پرورش و عاطفت کا ذکر جو شیخ نصیر الدین محمود کے حق میں ظہور میں آئی۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود بھی ابتدائی زمانہ سے جناب سلطان المشائخ کی نظر خاص میں ملحوظ ہو گئے تھے اور دینی و دنیاوی نعمت کے ساتھ مخصوص تھے۔ چنانچہ ایک موقع کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد غازرونی جناب شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ قدس اللہ سر العزیز کے مرید خاص، جو اکثر اوقات سلطان المشائخ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اس رات کو سلطان المشائخ کی جماعت خانہ میں موجود تھے۔ جب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے تجدید وضو کے واسطے گئے تو اپنا بالا پوش جماعت خانہ میں چھوڑ گئے۔ کسی شخص نے اس بالا پوش کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ خواجہ محمد وضو کر کے آئے تو اپنا بالا پوش نہ پایا، اور خواجہ محمود بیاشائی، جو جماعت خانہ کے خادم اور باصفا درویش اور عزیز بیریا تھے، گفت و شنید ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت شیخ نصیر الدین محمود خانقاہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے۔ جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگو سنی تو اپنا لبانچہ خواجہ محمد غازرونی کو عطا فرمایا۔ شدہ اس حکایت کی خبر سلطان المشائخ کو پہنچی۔ آپ نے شیخ نصیر الدین کو اوپر بلا بھیجا اور اس نیک خصلت کو پسند فرما کر انتہا سے زیادہ شفقت و مہربانی فرمائی۔ خاص اپنا لبانچہ انہیں دے کر بہت سی دعائیں دی۔ کاتب حروف نے جناب سید السادات اپنے بزرگوار سید حسین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آج جناب سلطان المشائخ کی بازمت بارگاہ شیخ نصیر الدین محمود کے وجود سے بارونق ہے، اور دہلی شہر میں بجز شیخ نصیر الدین محمود کے کوئی شخص سلطان المشائخ کا مقام و مرتبہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آپ ظاہر و باطن میں تابع امکان سلطان المشائخ کی طرز و روش سے سر متجاوز نہیں کرتے ہیں، اور اس کام میں سلطان المشائخ کے تمام خلفاء میں پوری برخورداری آپ کو حاصل ہے اور مرتبہ کمال پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ضعیف عرض کرتا ہے میان جملہ اصحاب ہم چماہ بود، چہ نسبت است بما بلکہ بادشاہ بود۔ درمیان جملہ احباب کے وہ مثل ماہ تابان تھے، بلکہ چاند سے نسبت غلط ہے، وہ مثال بادشاہ تھے۔ حقیقت میں شیخ نصیر الدین محمود ایک ایسی عجیب و غریب ذات رکھتے تھے جو تمام حمیدہ اوصاف کے ساتھ موصوف تھی، اور اعلیٰ جاروں کے طبقے میں اخلاق شائستہ کے ساتھ مشہور و معروف۔ یہ ضعیف کہتا ہے میان اہل ارادت نظیر پیر آمد، زہ روش کے دریں راہ بے نظیر آمد، ضمیر روشن او ہرچا کرد در عالم، یہ نزد اہل صفا جملہ حق پذیر آمد۔ اہل ارادت کے درمیان وہ اپنے پیر کی زندہ مثال اور اس طریقہ میں بے نظیر تھے جو ان کی روشن ضمیری سے ظاہر ہوا، اس کو جملہ اہل صفا نے قبول کیا۔ نیز کاتب حروف نے سید السادات سید حسین اپنے بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک دن شیخ نصیر الدین محمود نے امیر خسرو سے کہا، جو اعلیٰ درجے کے یاروں میں شمار کیے جاتے تھے، کہ آپ کو سلطان المشائخ کی خدمت میں پوری قربت اور تمام و کمال مرتبہ حاصل ہے، تم جس وقت چاہتے ہو سلطان المشائخ کی خدمت میں چلے جاتے ہو اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ امیر خسرو خوب فرماتے ہیں،
زہے سعادت و اقبال چشم آں کسرا، کدھر جمال تو دستور یہ نظر یابد۔ تم فرصت کے وقت مجھ غریب کی طرف سے سلطان المشاہ کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کرو۔ حمام کہتا ہے، ای صبا بندہ نوازی کن واضح حال حمام، وقت فرصت ہما در بندگی یار بگو۔ اے صبا بندہ نوازی کر اور حمام کا حال فرصت کے وقت دوست کی خدمت میں گزارش کر کہ میں بیچارہ غریب الدیار عود میں سکونت رکھتا ہوں اور خلق کی مزاحمت کی وجہ سے مشغول بحق نہیں ہو سکتا ہوں۔ اگر سلطان المشاہ کا حکم ہو تو پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل کر بے فراغت خدا تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہوں۔ امیر خسرو نے اقرار کیا کہ میں تمہاری یہ التماس سلطان المشاہ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اور امیر خسرو کا دستور تھا کہ اپنے باری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاء کی نماز کے بعد اور استراحت کے وقت سلطان المشاہ کی خدمت میں جاتے اور بیٹھ کر ہر قسم کی حکایتیں نقل کرتے، جیسا کہ ہم سلطان المشاہ کے ذکر میں لکھائے ہیں۔ الغرض امیر خسرو نے اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود کی عرضداشت سلطان المشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، امیر خسرو، شیخ نصیر الدین سے کہہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا اور لوگوں کے جور و ظلم کے مصائب جھیلنے چاہیے، اور ان کے عوض میں بسل و اثار اور سخاوت و بخشش کرنا چاہیے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جناب سلطان المشاہ کمال عقل اور حکمت و کرامت کے ساتھ موصوف تھے، اور ہر شخص کو اسی کام کا حکم فرماتے تھے جو اس کے قابل و شایان دیکھتے تھے۔ کسی کو سکوت و خاموشی کا حکم فرماتے اور کسی کو گوشہ نشینی اور دروازہ بند کر کے بیٹھنے کا ارشاد کرتے۔ کسی کی نسبت حکم صادر ہوتا کہ تم بہت سے مرید کرنے میں کوشش کرو، کسی کو ارشاد ہوتا کہ تمہیں خلق میں اور لوگوں کے ظلم و جفا سہنا چاہیے اور ان سے حسن معاملہ کرنا مناسب ہے، اور یہ مرتبہ انبیاء و اولیاء کا مقام ہے۔ یہ کام اس شخص سے بناتا ہے جو اس کے شایان و قابل ہے، یہ کام میرا تمہارا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں، تو نائے مرد عشق بازی ماں بروائے خواجہ کار دیگر کن، تو میرے عشق کے قابل نہیں ہے، بس چلا جا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو۔ شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سر العزیز کے مجاہدوں کا بیان۔ شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں جب میں سلطان المشاہ قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر ارادت لایا اور بیت کی سعادت سے مشرف ہوا، تو ایک دن ٹھیک دوپہر کے وقت اس درخت بڑ کے نیچے کھڑا تھا جو سلطان المشاہ کے مکان میں موجود تھا۔ اسی اثناء میں سلطان المشاہ جماعت خانہ کے کوٹھے پر سے نیچے تشریف لائے تاکہ پرانے حجرے میں جو ستون کے چبوترا کے اندر ہے کیلولا کریں۔ جو ہی آپ نے اس ضعیف کو کھڑا دیکھا، حجرے میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے اور خواجہ نصیر خادم کو میرے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب میں دولت قدم بوسی کو پہنچا تو فرمایا، نصیر الدین بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اجابت فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور اس کام سے مقصود کیا ہے اور تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میرا مطلوب اس کام میں بجز مخدوم کی درازی عمر اور ترقی دولت کی دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیخ سادی کیا خوب فرماتے ہیں، بشنو نفسی دعائی سادی گرچہ ہما عالمت دعا گوست۔ سادی بھی دعا گو ہے اگرچہ تمام عالم آپ کی دعا کرتا ہے، اور درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرنا اور سر و دیدہ سے ان کی خدمت میں مصروف رہنا میرا دلی مقصد ہے۔ ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں، میرے والد بہت غلام رکھتے ہیں جو پشمینہ کی سوداگری کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے بہت سی عنایت و مہربانی کا اظہار کر کے فرمایا، نصیر الدین سنو، جس زمانہ میں میں اپنے خواجہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایک دن کا ذکر ہے کہ اجودن میں ایک دانش مند جو میرا یار اور ہم سبق تھا اور مدتوں تک میں نے اور اس نے ایک جگہ تعلیم پائی تھی، میرے سامنے آیا۔ جب اس نے مجھے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو دریافت کیا کہ مولانا نظام الدین، تمہیں یہ کیسا دن پیش آیا اور تمہاری یہ کیا حالت ہوئی؟ اگر اس قدر زمانہ تک تم شہر میں لوگوں کو تعلیم دیتے
तुम मुजतहद ज़माना कहलाए जाते और असबाब रोजगार बहुत कुछ हासिल कर लेते। मैंने इस यार अजीज की ये बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया और माजरत करके अपने ख्वाजा की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख शयूखुल आलिम ने पूछा, निज़ाम, अगर तुम्हारे यारों में से मिलकर कोई कहे कि ये कैसा दिन है जो तुम्हें पेश आया है और तालीम व ताल्लुम जो फरागत और रफाहियत का सबब है उसे तर्क करके तुम इस दिहाड़े को पहुंच गए हो और इस रोज में मशगूल हुए हो, तो तुम इसका क्या जवाब दो? मैंने अर्ज किया कि जो कुछ मखदूम का इरशाद हो वही अर्ज करो। फरमाया, इसका जवाब यूं देना चाहिए, तू मेरा हमराही नहीं हो सकता, अपनी राह ले, तुझे सादत मतलूब है और मुझे आजिज़ियो इनकिसारी। इस्लामाबाद शेख शयूखुल आलिम ने फरमाया कि बावर्ची खाना में जाकर कहो कि एक ख्वान तरह तरह के खानों से आरास्ता करके लाएं। मैंने फौरन हुक्म की तामील की। जब बावर्ची खाना के दरोगा ने एक आरास्ता ख्वान तैयार किया तो शेख शयूखुल आलिम ने फरमाया, निज़ाम, इस खाने के ख्वान को सर पर रखो और उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हारा वो यार मुकीम है। मैंने ख्वाजा के फरमान के मुताबिक खाने का ख्वान सर पर रखा और उस तरफ चल निकला। चलते चलते उस सराय में पहुंचा जहां वो फरोकश था। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, ज़ारो कतार रोता हुआ दौड़ा और खाने का ख्वान मेरे सर से उतार कर पूछने लगा कि ये क्या माजरा है। मैंने कहा, मुझसे तुम्हारी मुलाकात करने और बाहमी बासो गुफ्तगू करने का हाल शेख शयूखुल आलिम को बातनी नूर से रोशनो हवेदा हो गया। शेख ने सारी कैफियत मुझसे दरियाफ्त की। जब मैंने तमाम बातें साफ साफ अर्ज कर दी तो शेख ने यह ख्वान मरहमत फरमाया और तुम्हारी बात का जवाब इस बैत में इनायत किया। इस दानिशमंद अजीज ने मेरी ये गुफ्तगू सुनकर जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि तुम एक ऐसा बुजुर्ग मौसम शेख रखते हो जिसने तुम्हारे नफ्स को इस हद तक रियाजत दी है। अब मुझे भी अपने शेख की खिदमत में ले चलो ताकि ऐसे बुजुर्ग की पायपोसी की सादत हासिल करूं। अलगर्ज जब वो खाना सर्फ हो गया तो दानिशमंद ने अपने खिदमतकार से कहा कि ये ख्वान सर पर रखकर हमारे साथ साथ चल। सुल्तानुल मशाइख फरमाते हैं कि मैंने इस अजीज से कहा, ऐसा ना करो, जिस तरह ख्वान सर पर रखकर लाया हूं इसी तरह वापस होऊंगा और शेख की खिदमत में पहुंचाऊंगा। चुनाचे मैंने ख्वान अपने सर पर रख लिया और वो दानिशमंद मेरे साथ साथ शेख शयूखुल आलिम की खिदमत में आया। सर से ताजे रौनत उतार कर बादशाह अहले मोहब्बत की दरगाह की खाक पर रखी और शेख शयूखुल आलिम का मुकाशिफा और मुहावरा से आपका असीर मोहब्बत हो गया और दिली अकीदतमंदी के साथ बैत की। ये ज़ईफ कहता है, अज़दीदा ओ दिल बंदा शक्ले तो शदम या रब चा खुश अस्त इन तरीके खुश तो। तेरा तरीक और तेरी रवश इस आला दर्जे की है कि मैं दिलो जान से तेरा गुलाम हो गया। शेख नसीरुद्दीन महमूद फरमाते हैं कि जिस असना में सुल्तानुल मशाइख ये फवायद अपने गुलाम से फरमा रहे थे और मुजाहिदा की तलकीन कर रहे थे और इश्क अंगेज अबियात पढ़ते थे तो आपकी पुरनम आंखों से आंसुओं की नदियां बड़ी बह रही थीं और इंतहा दर्जे की रिक्कत तारी थी। ये ज़ईफ कहता है, चश्म इस खून दिल रवा करदा जुए खून हमचो आब बर दर्दू। इसी असना में सैयदुस सादात सैयद हुसैन कातिबे हुरूफ के उम्मे बुजुर्गवार, जिनका वस्फ शरह बयान से मुस्तगनी है और जिनका शमा उनके हालात में लिखा गया है, आलिम शबाब और कामरानी के ज़माने में अजीब कैफियत से आए, रुमाल सर से बंधा हुआ और नाज़नीन दस्तारे मुबारक मोंडे पर पड़ा हुआ, जवानों की तरह खरामा दरवाजे से आए और चाहते थे कि दहलीज से गुजरकर सुल्तानुल मुशाइख के हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाएं कि सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया, सैयद यहां आकर बैठो और सादत हासिल करो। सुल्तानुल मुशाइख के फरमान के मुताबिक वो साहिब सादत वहां आकर बैठ गए जहां मैं और सुल्तानुल मुशाइख बैठे थे और सादतों और ज़ौक़ों के दरियाफ्त करने में जिनका जिक्र इस मजलिस में हो रहा था शरीक हुए। इस हिकायत की तस्दीक के लिए कातिबे हुरूफ अर्ज करता है कि जिस ज़माना में सैयद बासफ़ा की पाकज़ात फालिज की ज़हमत में मुब्तला हुई तो सैयद ने इस बंदा और इसके भाइयों को शेख महमूद की खिदमत में रवाना किया और फरमाया कि तुम जाकर शेख महमूद से दरियाफ्त करो कि आपको वो दिन याद है
کہ سلطان المشائخ خجرہ کی دہلیز میں بیٹھے ہوئے تھے اور فوائد و ابیات زبان فیض ترجمان سے بیان فرما رہے تھے۔ تم بھی اس وقت موجود تھے۔ جب میں اس مجلس سے عبور کر کے اندر جانے لگا تھا تو سلطان المشائخ نے مجھے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ سید یہاں آ کر بیٹھو اور سعادت حاصل کرو۔ جب ہم نے یہ پیام شیخ محمود کو پہنچایا تو آپ نے فوراً فرمایا، بے شک وہ دن مجھے خوب یاد ہے جب میں شیخ محمود کی مجلس سے اٹھ کر باہر آیا تو سید السادات کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے دریافت کیا کہ سلطان المشائخ نے جو بیعتیں اس وقت فرمائی تھیں آپ کو ان میں سے کچھ یاد ہے؟ سید السادات کو جس قدر بیعتیں یاد تھیں پڑھیں اور باقی بیعتیں میں نے انہیں یاد دلائیں۔ اب میں پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں ایک دفعہ نفس مجھے تکلیف دینے والا لگا اور سوء تنفس کا عارضہ پیدا ہو گیا، جس سے میں نہایت منغص و پریشان ہوا۔ چنانچہ میں نے اس کے دفعہ کے لیے اس قدر عرق لیمو پیا کہ مارض ہلاکت میں پڑ گیا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص مرنا اختیار کرتا ہے، نہ وہ کہ نفس مزاحم حال ہوتا ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود یہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے غایت مجاہدہ سے 10 روز تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ خبر سلطان المشائخ تک پہنچی۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اقبال خادم سے فرمایا کہ باورچی خانہ میں سے ایک روٹی لے آ۔ اقبال ایک روٹی اور اس کے ساتھ بہت سا حلوہ لے آئے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹی کھا لو۔ میں متحیر تھا کہ ساری روٹی ایک دفعہ کھانا میرے اندازے سے باہر ہے۔ اس روٹی کے کھانے کے لیے چند روز چاہیے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ اس بزرگ کی ظاہر و باطن کی مشغولی اور مجاہدہ کی حکایتیں اس درجہ ہیں جن کی تحریر سے قلم محض عاجز ہے۔ جو لوگ اس بزرگ کی قدم بوسی کی دولت کو پہنچے ہیں انہوں نے آپ کی نورانی پیشانی میں تقویٰ کے آثار محسوس کیے ہیں۔ اس بزرگ کی آخر عمر میں جبکہ آپ کا کمال عروج کو پہنچ گیا تھا اور ذات مبارک محض روح ہو گئی تھی، جو خوشبو سلطان المشائخ کی مجلس میں آتی تھی ویسے ہی خوشبو شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک سے کاتب حروف کے مشام جان میں پہنچی ہے، اور افسردہ و پجمردہ جان کو 30 برس کے بعد تر و تازگی اور انبساط و خوشی حاصل ہوئی۔ جن صاحب دلوں نے سلطان المشائخ کی مجلس کو دیکھا ہے اور اس معنی پر جو معنی کا مغز ہے پہنچ گئے ہیں، آپ کے بعد شیخ نصیر الدین محمود کی مجلس کو اسی طریق پر پایا ہے اور دونوں مجلسوں میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا ہے۔ یہ ضعیف کہتا ہے، میراز مجلس تو بوئے یار میں آیت، خوشم زبوئی تو کسوئے یار میں آیت، ہزار پیرہن دل جو گلشود پارا، ازین نسیم کے ازگوئے یار میں آیت۔ مجھے تیری مجلس میں اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے، میں تیری لطافت سے خوش ہوں کہ یہ خوشبو یار کی جانب سے میری مجلس میں آ رہی ہے۔ اس خوشبو پر جو یار کی طرف سے آ رہی ہے ہزاروں مثل گل پارا ہوں۔ کیا مذائقہ ہے۔ جب شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے اس کرامت کا مشاہدہ ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بزرگ کا کام کمال کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے۔ تعجب ہے کہ اس جیسے پاک ذات کو دنیا میں چھوڑے۔ اسی مناسب کے معنی 2 ابیات ہیں جو سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے گزری ہیں۔ ہیچ منمائی روئے شہر افروز، چون نمودی برو سپند پسوز، آن جمال تو چیست مستی تو، وان سپند تو چیست ہستی تو۔ کسی کو اپنا پیارا چہرہ نہ دکھا، اگر ایسا ہو جائے تو سپند جلانا چاہیے۔ تیرا جمال مستی ہے، اس پر بطور صدقہ سپند جلانا تیری ہستی۔ اس ربائی کی شرح مفصل طور پر سر کرامت کے نقطہ میں لکھی جائے گی۔ الغرض اس کے بعد بہت تھوڑے دن گزرے تھے کہ شیخ نصیر الدین محمود نے سفر آخرت قبول کیا اور مقعد صدق میں قرار پکڑا۔ قدس اللہ سر العزیز۔ آپ کا انتقال رمضان المبارک کی 28ویں تاریخ 757 ہجری میں جناب سلطان المشائخ کی وفات سے 32 سال بعد ہوا۔ اس اشارہ کا بیان جو شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے نفس سے متعلق کاتب حروف کو تلقین فرمایا،
ایک دن کا ذکر ہے کہ کاتب حروف اس بزرگ بادشاہ دین کی خدمت میں حاضر تھا اور اس مشائخ روزگار کے سردار کے جمال و کمال کی دید میں مشغول تھا۔ اسی اثناء میں آپ نے تربیت فرما کر ارشاد کیا کہ آدمی کا نفس ایک درخت کے قائم مقام ہے جو شیطانی خواہش کی مدد سے اس شخص کی ذات میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور دن بدن محکم و مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اگر آدمی تدریج و سکونت کے بعد عبادت و تقوی کے زور اور محبت و عشق کی قوت سے ہر روز اس درخت کو ہلاتا رہے تو ضرور اس کی جڑ ضعیف اور سست ہو جائے اور اکھڑ جانے کے قابل ہو جائے، پھر حق تعالیٰ کی بندگی کی مدد اور پیر کی محبت کی وجہ سے بالکل اکھڑ جائے۔ یہ مؤثر اور دل پسند تقریر فوراً بندہ کے دل میں اتر گئی اور خود بخود دل نے قبول کر لی۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ مشائخ کبار جو بھی نصیحت کرتے ہیں حق کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شیطان اور نفس دونوں کو مقہور کر رکھا ہے اور اپنے مبارک دل کے اطراف و جوانب کو ان دشمنوں سے بالکل خالی کر دیا ہے۔ حق کے ساتھ موافقت کی ہے اور غیر حق سے تبرع و بیزاری۔ جب کوئی واصل اور معظم و محترم شیخ اس مقام سے جو حق تعالیٰ کا منظور نظر ہے نصیحت کرتا ہے، ضرور ہی دل میں جگہ کر لیتی ہے۔ سخن کس جان برون آید نشینت لا جرم در دل۔ شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ سر العزیز کی بعض کرامات۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ اپنے بھائیوں یعنی جناب سید السادات اماد الدین امیر صالح رحمۃ اللہ علیہ اور سید نور الدین مبارک کے ساتھ جناب شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں جا رہے تھے۔ جاڑے کا موسم تھا۔ رستہ میں میرے بھائیوں میں سے ایک صاحب بول اٹھے کہ اگر شیخ محمود صاحب کرامت ہوں گے تو کسی قسم کی شرینی ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہم اس بزرگ کی خدمت میں پہنچے اور اس بادشاہ دین کی قدم بوسی سے مشرف و معزز ہوئے تو حضور نے خادم کو شربت لانے کا حکم فرمایا۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور شربت کے چھلکتے ہوئے پیالے ہمارے سامنے لا کر رکھے گئے۔ جب شربت کے لبریز پیالے خادم نے ہمارے ہاتھوں پر رکھے، ہمارے دل میں فوراً خیال گزرا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی نسبت کہا تھا۔ ہنوز ہم اس اندیشہ میں تھے کہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ دوسری شرینی لا۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت شربت تو ہم پی ہی چکے ہیں۔ فوراً زبان مبارک سے جاری ہوا کہ وہ پینے کی چیز تھی اور یہ کھانے کی چیز ہے۔ کاتب حروف نے خواجہ عزیز الملت والدین سے جو حضرت سلطان المشائخ کی شرف قرابت کے ساتھ مشرف و ممتاز تھے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے اسی اثنا میں خادم سے قلم دوات اور کاغذ کا ٹکڑا مانگا۔ خادم نے فوراً حاضر کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے قلم کو سیاہی میں تر کر کے کچھ کاغذ پر لکھا اور میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جب تم سلطان المشائخ کے روضہ مقدسہ میں پہنچو تو یہ کاغذ روضہ کے آگے رکھ دینا۔ جو ہی یہ سبز کاغذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا، یوں ہی میرے دل میں خیال گزرا کہ اس کاغذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اول روضہ مبارک کے آگے رکھنا چاہیے جیسا کہ شیخ کا حکم ہے، بعد ازاں مطالعہ کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کاغذ سلطان المشائخ کے روضہ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر جو اٹھا دیکھتا ہوں تو کاغذ بالکل سفید اور کوڑا ہے۔ اس تعجب کے ساتھ سخت حیرت ہوئی۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جب کسی دوست کو اپنا قصہ حال جو در حقیقت ایک طرح کا خداوندی بید ہے دوسرے دوست کی خدمت میں عرض کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور شخص اس بید سے واقف ہو، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو دوسرے بید کے سننے کا مستحق ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ ضعیف عرض کرتا ہے گر سر برود سر تو اس جان نرود، اندو ہو غم عشق تو آسان نرود، ہرگز دل پردہ دنیا بد درمان، تا قصہ حال او بے سلطان برود۔ اگرچہ سر کٹ جائے پر تیرا بید دل سے نہ جائے، یعنی اس پر کوئی مطلع نہ ہو اور تیرے عشق کا اندو ہو غم آسان نہ جائے۔ دل پر درد کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ تیرے حال کا قصہ سلطان تک نہ پہنچ لے۔ کاتب حروف نے خواجہ خیر الدین کافور سے سنا ہے جو ایک نہایت پاک اور درست اعتقاد مرید تھے۔
और दरवेशों से इंतहा दर्जा की मोहब्बत रखते थे। फरमाते थे कि जब मैंने अजीजों की खिदमत में कमरे हिम्मत बांधी, इस काम में चुस्तो चाक खड़ा हुआ हूं, तो मैंने चाहा कि दस्तार अपने इख्तियार से कमरे खिदमत में बांधूं और जिस तरह मेरे मखदूम शेख इशारा फरमाए उसी तरह दस्तार को पास रखूं। जब ये बात मेरे दिल में गुजरी तो शेख नसीरुद्दीन महमूद की खिदमत में हाजिर हुआ। पायबोसी के बाद खिदमत में बैठा और वही दस्तार का खतरा उस वक़्त मेरे दिल में गुजरा। उसी असना में शेख ने खादिम से फरमाया कि ज़ैनुद्दीन, जो दस्तार लोग मेरे लिए लाए हैं यहाँ लाओ। खादिम ने दस्तार हाजिर की तो मैंने देखा कि वो खुली हुई थी। शेख नसीरुद्दीन ने वो दस्तार मुझे इनायत फरमाई। चुनाचे मैं उस रोज से इस वक़्त तक खुली हुई दस्तार अपने पास रखता हूँ। यही ख्वाजा कफूर फरमाया करते थे कि मैंने ख्वाजा कवामुद्दीन को फरमाते सुना है, जो मुरीद सादिक थे, कि एक दफ़ा मुझे निहायत तंगी और सख्ती पेश आई और मुतालबा व मसादरा की वजह से अपने मनसब से मकूफ व बरतरफ हो गया। उस मकूफी के ज़माना में इन दोस्तों और अजीज़ों की ये कैफियत थी जिनसे मैं इससे पेशतर दिली मोहब्बत रखता था कि अगर मैं उनकी तरफ तवज्जो करता या कोई बात कहता था तो वो मुझसे मुंह मोड़ लेते थे और मेरी कुछ ना सुनते थे। अगर मैं फरोख्तगी के लिए असबाबे बाजार में पहुंचता तो कोई उसे खरीदता ना था। इस वजह से मैं निहायत आजिज़ व बेकरार हुआ और इसी हाल में अपने मखदूम शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और दिल में ये बात ठान ली कि शेख की कदमबोसी के बाद ये कैफियत अर्ज करूंगा और आपके बातने मुबारक से फराखी व मुखलसी की दुआ चाहूंगा। जब मैंने हुजूर की सादत कदमबोसी हासिल की तो इससे पेशतर कि मैं अपना मतलूब अर्ज़ खिदमत करूं, खुद शेख ने अपने करबे कदीम से पूछना शुरू किया और असनाए कलाम में ये बातें ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाई। दुनिया जब तकदीर इलाही और अंदाज़ा रब्बानी है तो तेरा जज़ा व फ़ज़ा ना करना ही बेहतर है, और जब ये मालूम है कि रिज़्क़ वक़्त पर पहुंचने वाला है तो उसके लिए कम कोशिश करना मुनासिब है। जो चीज़ लोग तुमसे खरीद ना करें उसका ना बेचना बेहतर है, और जब कोई बात ना सुने तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए। अलगर्ज शेख ने नूर बातिन से मेरा अंदेशा व ख्याल मुझ पर जाहिर कर दिया। मैंने सर ज़मीन पर रखकर अर्ज़ किया कि गुलाम के दिल में एक ही खतरा था जिस पर मखदूम नूर बातिन से मुत्तला हुए। बंदा को इस करामत से एक किस्म की तकवीयत और मदद हासिल हुई। कातिब हरूफ अर्ज करता है कि जब सैयद मोहम्मद महमूद कातिब हरूफ का फर्जंद खुदा ताला उसे नेक नीयतों में परवरिश पाने की तौफीक दे हमल में था तो इसकी माँ ने नीयत की और इस बात पर अज़्म कर लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा होगा तो उसका जो नाम शेख नसीरुद्दीन महमूद तजवीज़ कर देंगे वही नाम रखूंगी, और जिस कपड़े ने शेख महमूद की सोबत हासिल की होगी उसका कुर्ता बनाकर पहनाऊंगी और उसे शेख की नजर मुबारक में पेश करके आपके कदमों में डाल दूंगी ताकि हक ताला उनकी बरकत से उसे सादत व बरखुरदारी बख्शे। चुनाचे जब सैयद महमूद पैदा हुआ तो बंदा शेख महमूद की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक़्त कैलूला में मशगूल थे। कैलूला से फारिग हुए थे लोगों ने मेरे हाजिर होने की इत्तला दी। हजरत ने बंदा को अंदर बुला लिया और अपनी कदीम आदत के मुताबिक गुलाम की इज्जत व हुर्मत में कोई दकीका उठा ना रखा। मैं अभी खड़ा ही था कि हजरत ने पूछा कि तुम्हारे कितने फर्जंद हैं। मुझे आपके इस सवाल से ना सिर्फ ताज्जुब बल्कि सख्त हैरत हुई, लेकिन मैं फौरन हजूर की कदमबोसी में मशगूल हुआ। जब बैठा तो फिर दरियाफ्त किया कि तुम्हारे कितने फर्जंद हैं। मैंने अर्ज किया कि हुजूर, मैं इसी बाबत कुछ अर्ज करने आया हूँ। चुनाचे मैंने अपना तमाम माजरा इस तरह बयान करना शुरू किया। इस कम तरीन के चंद फर्जंद हालत तिफलगी में मर गए। अब मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। उसकी माँ ने यह नजर मानी है कि इसके बाद मैंने सैयद महमूद की वालिदा की नजर और उसके पैदा होने का सारा किस्सा शेख की खिदमत में अर्ज किया। हजरत ने मेरी तमाम अर्जदाश्त रगबत के कानों से सुनकर फरमाया, जरा ठहर जाओ कि जवाल का वक्त जाता रहे और साया ढल जाए। मैं बाहर आकर बैठ गया। हजरत ने इनायत की और खादिम के हाथ पान बेचा। इस्लामाबाद बंदा को फिर अंदर बुला लिया। मैं देखता हूँ कोई अपना मुसल्ला जानवे मुबारक के पास रखे हुए हैं और चंद गज कपड़ा जानवे मुबारक पर लिए हुए हैं। जो ही मैं सामने गया, मुसल्ला हाथ में लेकर बंदे को इनायत फरमाया और इरशाद किया कि यह तुम्हारे काम आएगा, और वो कपड़ा भी हाथ से उठाकर बंदे को दिया।
اور فرمایا یہ کپڑا اپنے چھوٹے کے لیے لے جاؤ اور اس کے کپڑے قطع کر کے اسے پہنا دو۔ اس موقع پر حضور کے خادم نے عرض کیا کہ یہ کپڑا شیخ کی دستار مبارک ہے۔ اس کے بعد بندہ نے عرض کیا کہ بچہ کا نام بھی معین کر دیجئے۔ شیخ نے کچھ تامل کیا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد۔ پھر فرمایا کہ تمہارے چھوٹے بھائیوں کا؟ میں نے عرض کیا ایک کا نام سید لقمان، دوسرے کا سید داؤد۔ آپ نے پھر تامل کیا اور دوسری مرتبہ بائنا یہ تقریر فرمائی کہ اس کا نام محمود ہونا چاہیے۔ حضرت کی یہ تقریر سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ بزرگ شیخ نے یہ نام ربانی الہام سے تجویز فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے فرزند کی سعادت مندی و برخورداری کی کامل امید ہو گئی۔ خواجہ نظامی نے کیا خوب فرمایا ہے، ہر کے ز دل دامن پیرانے گرفت، گنج بکازین رہ پیرانے گرفت۔ جس شخص نے دل سے پیروں کا دامن پکڑا اس نے پیروں کی راہ سے بقا کا خزانہ حاصل کیا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جب سلطان محمد تغلق کی دولت و حشمت کا ستارہ شہاب ثاقب بن کر چمکا اور ممالک ہندوستان پر اس کا پورا تسلط ہوا، تو اس نے شیخ نصیر الدین محمود کو، جو باتفاق تمام عالم اپنے زمانہ کے شیخ تھے اور جمیع مخلوق آپ کی مرید اور فرما بردار تھی، طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، لیکن بائیں ہما محترم و معظم اور دین کے بزرگ شیخ نے اپنے پیروں کی اتباع کی وجہ سے تحمل و برداشت کو ضروری بات سمجھی اور اس کی تلافی و مکافات میں ذرا کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ آخر عمر میں اس بادشاہ کو ٹھٹھا کی مہم پیش آئی۔ ٹھٹھا ایک موضوع کا نام ہے جو شہر دہلی سے 1000 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ اس مہم کو سر کرنے کے لیے خود وہاں گیا۔ چند روز کے بعد شیخ نصیر الدین محمود کو علماء و بزرگان دین کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا، اور جیسا کہ احترام و اکرام کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ آپ نے اس پر بھی برداشت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان محمد تغلق مر گیا اور تخت سلطنت سے اتر کر تختہ تابوت میں بند ہوا، اور اس کا جنازہ شہر میں لایا گیا۔ الغرض لوگوں نے شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ سلطان محمد تغلق جو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا مجھ میں اور خدا تعالیٰ میں ایک معاملہ تھا، اس وجہ سے خدا نے سلطان محمد تغلق کو میری تکلیف دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو اس انتہا درجہ کی گرمی کی وجہ سے کہ ان کے حق میں جائز رکھتا ہے، ایک ایسے طریق کے ساتھ جو اسے معلوم ہے اس درجہ کو پہنچاتا ہے، یعنی جو ان سے لغزش ہوتی ہے اس کی دنیا ہی میں تلافی کر دی جاتی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جس کا وقوع یقینی ہے انبیاء و اولیاء کے سامنے ان کا راز فاش نہ ہو اور اسی طرح معزز و مکرم رہیں۔ اس مطلب کی تصدیق کے لیے ایک حکایت احیاء العلوم سے نقل کی جاتی ہے۔ حکایت: بنی اسرائیل میں جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں ایک پیغمبر دین نام تھے، ان پر اور ہمارے نبی آخر الزمان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ ایک دفعہ ان کے دل مبارک میں خطرہ گزرا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی ہوا اور مواخذہ کیا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ المخلصون علی خطر عظیم، یعنی دوستان خدا کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں ہیں۔ الغرض انہیں خداوندی فرمان پہنچا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس خطرے کی جزا تمہیں قیامت کے دن دی جائے یا دنیا ہی میں مل جائے۔ پیغمبر صاحب نے جواب پہ کہا کہ میں یہ سزا دنیا ہی میں بھگتنا پسند کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے روز میدان عرفات میں انبیاء اور اولیاء کے سامنے کسی خطرہ کی وجہ سے نادم و شرمندہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک عورت ان پیغمبر صاحب کے نکاح میں آئی، جس نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانی شروع کی۔ چونکہ پیغمبر صاحب کو معلوم تھا کہ یہ بلا اختیاری اور میری ہی پسند کی ہوئی ہے، اس لیے ان ناقابل برداشت ظلموں اور جفاؤں کو دل سے قبول کرتے اور نہایت خوشی کے ساتھ سہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند عزیز ان پیغمبر صاحب کے گھر میں مہمان ہوئے۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ انہیں اپنا مہمان کیا اور ان کے لیے گھر سے کھانا لانے کا ارادہ کیا، لیکن جب گھر میں جا کر کھانا مانگا تو عورت نے کھانا نہیں دیا اور الٹی جور و جفا سے پیش آئی۔ پیغمبر صاحب نہایت منغص اور کبیدہ خاطر باہر تشریف لائے
مہمانوں نے ان کے چہرہ مبارک پر ناخوشی اور ملالت کے آثار دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ غرض کے پیغمبر صاحب نے چند مرتبہ ایسا کیا کہ گھر میں جاتے تھے اور باہر آتے تھے، لیکن ہر بار عورت ظلم و ستم توڑتی تھی اور کوئی چیز نہیں دیتی تھی۔ آخرکار مہمانوں سے ایک شخص نے پیغمبر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟ پیغمبر صاحب نے اپنے خطرہ کی کیفیت اور اس کی جزا دنیا ہی میں اختیار کر لینے کی تفصیل بیان کی۔ الغرض شیخ نصیر الدین محمود کی ذات ہمایوں صفات کو آخر عمر میں چند روز تک زحمت لاحق رہی، اور آپ نے اسی زحمت کی وجہ سے 18ویں ماہ رمضان المبارک 757 ہجری کو چاشت کے وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ شیخ نصیر الدین قدس اللہ سر العزیز کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا، چنانچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا۔ آپ کے روضہ مبارک سے بوئے بہشت آتی ہے اور خلق کا قبلہ حاجات مانا جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ واسعہ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔